السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس دن کا کافی دنوں سے انتظار تھا وہ دن آ گیا، وہ لمحہ آ گیا، وہ وقت آ گیا اور پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، اپنی اپنی جگہوں پر آرام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مغرب کے بعد وہ تمام علماء کرام جن کو یہاں پر پیش کرنا ہے وہ پیش کیے جائیں گے۔ یہ پروگرام در حقیقت اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام ہے، ایک الگ تھلگ پروگرام ہے۔ جلسے بہت ہوتے ہیں، کانفرنسیں بہت ہوتی ہیں، سبھائیں بہت ہوتی ہیں، لیکن یہ جو پروگرام ہے، یہ جو کانفرنس ہے، یہ جو جلسہ ہے، یہ تھوڑا ہٹ کے ہے۔ یہ اصل میں ایک سنت بلکہ نہیں، ایک حق جو اسلام کا تھا انسانیت کے لیے، جس کو سب سے پہلے دوسرے لوگوں نے مٹایا، پھر 1450 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زندہ کیا۔ پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نبی پر ایمان لانے والے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے، قرآن پر ایمان لانے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے اس حق سے بہت دور ہو گئے، اس کو دبانے لگے۔ جلسے بہت ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس موضوع پر، اس حق پر جو دبایا جاتا ہے، تقریریں نہیں ہوتی۔ کارن ہے، اسباب ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں، مسلم سماج میں ایک عام بلوہ ہے، عام مصیبت ہے کہ اکثر و بیشتر خاندان میں جو میراث ہے یہ دبائی جاتی ہے، یہ کھا لی جاتی ہے۔ اس ٹاپک پر تقریر کرنا جہاں بہت مشکل ہو، اچھے اچھے لوگ جس کے شکار ہوں، ظاہر ہے کہ اس پر تقریر کرنا آسان نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ جلسوں میں ہم اس طرح کی تقریر نہیں سنتے ہیں۔ چہ جائے کہ اس پر خاص سیمینار ہو اور خاص جلسہ ہو، یہ عجیب لگتا ہے۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے فضیلت الشیخ ابو یاسر شمیم اختر اصلاحی صاحب کو، جو اپنے قد کے اعتبار سے بہت بڑے تو نہیں ہیں، جو اپنی دولت کے اعتبار سے بہت بڑے تو نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترى رجلا نحیفا فتزدریہ، یعنی آپ کبھی چھوٹے انسان کو دیکھیں گے تو شیر کی طرح ڈھارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے انسان کے اندر دین کی وہ قوت، ایمان کی وہ حرارت اور وہ ایمانی جذبہ اللہ نے رکھا کہ ایک اہم ٹاپک جو امت اسلامیہ سے مٹ گیا تھا انہوں نے زندہ کیا، اور میراث کے نام پر اس کانفرنس کو منعقد کیا ہے۔ ہندوستانی پیمانے پر یہ پورا پروگرام دیکھا جائے گا، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہندوستانی پیمانے پر جو چوٹی کے علماء ہیں، جو چوٹی کے دانشوران ہیں، جو انٹلیکچول ہیں، جن کو کافی مہارت حاصل ہے، جو سند کی حیثیت رکھتے ہیں، اتھارٹی رکھتے ہیں دینی معلومات میں، اور خاص طور پر میراث کے معاملے میں، ترکہ کے معاملے میں، زمین و جائیداد کے معاملے میں، یہ شیخ شمیم اختر اصلاحی صاحب نے ہندوستان بھر سے ان تمام نابغہ روزگار کو، ان تمام انٹلیکچولز کو، ان تمام مستند علماء کرام کو چن چن کے آپ کے کھوا پارا کی سرزمین میں جمع کر دیا۔ اس کے لیے ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اور خاص طور پر
ठौआ पारा के सारे लोग, आज आप तमाम लोग लायक मुबारकबाद हैं कि आज ठौआ पारा की सरजमीन पर एक ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने जा रही है जिसकी तरफ हिंदुस्तान भर के उलमाए किराम नजर लगाए हुए हैं कि वहां से क्या फैसला आता है और क्या वहां पर कहा जाएगा और किस तरह के मसाइल पर वहां से बातें होंगी। आज आप ठौआ पारा के तमाम बाशिंदगान मेजबान की हैसियत रखते हैं। आपको सामे भी बनना है और मेजबान भी बनना है। सामे यानी ऑडियंस इसलिए बनना है कि इस तरह के प्रोग्राम दोबारा जल्दी मिलने वाले नहीं हैं आपको, इसलिए इस प्रोग्राम में शामिल होकर उलमाए किराम के बयानात को भी सुनना है और जो मेहमान बाहर से तशरीफ लाएंगे उनकी मेहमान नवाजी भी करनी है। मेहमान नवाजी की आखिरी हद यह है कि कोई अगर सही से रास्ता पूछे तो आप रास्ता बता दें, आए तो आप उनसे सलाम करें, मुस्कुरा के आप उनका इस्तेकबाल करें। ये तमाम ठौआ पारा के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो आज मैं गुजारिश करता हूं ठौआ पारा के तमाम लोगों से, इस कमेटी की जानिब से, जलसा की जानिब से, दर हकीकत ये जलसा आप तमाम लोगों का है, तो आप लोग जिस जिस कामों में जहां भी हैं मगरिब तक अपने कामों से फारिग होकर मेहमानों के इस्तेकबाल के लिए आप जलसा गाह तशरीफ लाएं, यहाँ आने वाले मेहमानों का इस्तेकबाल करें और जब जब भी आपको मौका मिले तो इस्तेकबाल करने के साथ साथ उलमाए किराम के नूरानी बयानात से अपने आप को महजूज भी करें, फायदा भी उठाएं। जो उलमाए किराम यहाँ पर आज तशरीफ लाएंगे उनमें से मैं चाहता हूं कि कुछ नामों का जिक्र कर दूं। मसलन फजीलत शेख अरशद मुख्तार हफिज़हुल्लाह, जिनकी सदारत में यह प्रोग्राम मुनक़िद है। प्रोग्राम चलेगा इंशाअल्लाह आखिरी दम तक। वो इंशाअल्लाह अनकरीब रौनक के स्टेज होंगे इंशाअल्लाह, वो भी तशरीफ़ फरमाएं। उसी तरह से फजीलत शेख अब्दुल रकीब मदनी उस्ताद जामियतुल इमाम अल बुखारी किशनगंज, फजीलत शेख जैद पटेल जो कल भी यहाँ पर मौजूद थे IPLS TV मुंबई, फजीलत शेख डॉक्टर रहमतुल्लाह सलफ़ी नाजिम ज़िले जमियत अहले हदीस कटिहार, फजीलत शेख मोहम्मद मुतालिम मदनी चेयरमैन जामियतुल फुरकान उत्तर दिनाजपुर मगरबी बंगाल, फजीलत शेख मुफिजुद्दीन रियादी चेयरमैन हसना एजुकेशनल ट्रस्ट अररिया बिहार, और फजीलत शेख डॉक्टर नूह आलम मदनी वो मुफ्ती वो उस्ताद जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालीगांव महाराष्ट्र, फजीलत शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबिली डायरेक्टर IPLS TV मुंबई, फजीलत शेख डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी उस्ताद व मुफ्ती जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालीगांव, और ख़ास तौर पर ये डॉक्टर नसीम साहब जिनका मैंने अभी नाम लिया, तकरीबन साल भर से यूट्यूब में मीरास के मामले में काफ़ी लोग इनको सर्च करते हैं, हिंदुस्तान भर से लोग इनको सुनते हैं, देखते हैं, इनसे मसाइल पूछते हैं। माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर मीरास के मामले में इनको और किफ़ायतुल्लाह सनाबिली साहब को काफ़ी महारत अता की है। ये फ़ख्र की बात है कि आज के इजलास में ये दोनों शख्सियतें शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबिली साहब और डॉक्टर नसीम साहब दोनों मौजूद रहेंगे। ये फ़ख्र की बात है ठौआ पारा के लिए कि आज हिंदुस्तान में जाने माने वाले जो दो अहम आलिम दीन हैं इस मौजू पर वो यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। उसी तरह से डॉक्टर फजीलत शेख डॉक्टर मंसूर आलम मदनी साहब उस्ताद जामियतुल इमाम अल बुखारी किशनगंज, फजीलत शेख अबू फैसल मोहम्मद सलमान मुर्शिदाबाद, फजीलत शेख मोहम्मद रिजवान सलफ़ी डंगरा घाट पूर्णिया बिहार, फजीलत शेख अखलाक अहमद नदवी अमीर ज़िले जमियत अहले हदीस किशनगंज बिहार, फजीलत शेख मुतियुर रहमान मदनी चेयरमैन अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट बुढ़ियान, वो मुअस्सिस जामियतुल इमाम अलबानी बुढ़ियान। उसी तरह से फजीलत शेख मिसबाहुद्दीन बुखारी चेयरमैन AMS कॉलेज फातिमा नगर किशनगंज बिहार, फजीलत शेख शहाबुल इस्लाम मोहम्मदी, फजीलत शेख मुज़म्मिलुल हक अबुल हसन मदनी प्रिंसिपल जामिया आयशा किशनगंज बिहार, और उसके अलावा आपके
اپنے ادارہ دارالمسلمین کے کئی معناز استاذ جو یہاں پر موجود ہیں، جیسے فضیلت الشیخ ربیع الحق بخاری صاحب اور دیگر اساتذہ کرام، یہ سب کے سب موجود ہیں اور آپ کے سامنے وقت پر آتے رہیں گے اور اپنے نورانی بیانات پیش کریں گے۔ قرآن و حدیث پر مشتمل چیزیں، قرآن و حدیث پر مبنی چیزیں آپ کے سامنے یہ تمام علماء کرام پیش کریں گے۔ ایک بار پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام اپنی نوعیت کا بالکل الگ تھلگ پروگرام ہے، اس کو سنجیدگی سے لیں۔ عام جلسوں کی طرح جلسہ گاہ سے باہر تو بھیڑ ہوتی ہے، جلسے گاہ میں بھیڑ نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آج کا یہ جلسہ اپنی نوعیت کا جس طرح سے ایک الگ پروگرام ہے، اسی طرح سے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ایک وقت، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ آپ کا ضائع اور برباد نہیں ہو۔ کوئی اگر آپ کو مثال کے طور پر باتھ روم واش روم جانا ہے تو جائیں، چائے پینا ہے تو جائیں، لیکن کم سے کم ٹائم میں واپس آ کر کے آپ اپنی کرسی پر براجمان ہو جائیں، بیٹھ جائیں، تاکہ یہ اہم پروگرام آپ سے ضائع نہ ہو اور ایک ایک لفظ سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ ان چند تمہیدی باتوں کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کہوں گا کہ یہاں کی جو کمیٹی ہے، مختلف ذمہ داریاں جن کو دی گئی ہیں، ان تمام ذمہ داران سے، تمام رضاکاران سے، خواہ وہ طلباء کی شکل میں ہو یا اساتذہ کی شکل میں، آپ تمام سے بھی گزارش ہے کہ آپ تمام لوگوں کی آج سب سے اہم ذمہ داری جلسہ سننے سے زیادہ جلسہ کو منظم کرنے کی ہے۔ اس لیے آپ تمام لوگ جن کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، آپ اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر، تیار ہو کر اپنی چیزوں میں لگ جائیں، تاکہ آنے والے مہمان کو ذرہ برابر بھی کسی طرح کی دقت، کسی طرح کی پریشانی قطعاً نہ ہو، بلکہ وہ یہاں آئیں تو ایک پیغام لے کر جائیں اور اچھا تاثر لے کے جائیں کہ کھوا پارا ہم پہنچے تو ماشاءاللہ یہ پیغام کیا دیکھا، یہ کانفرنس ہم نے کیا دیکھی، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ یہ سب کچھ اصل میں رضاکاروں کے ہاتھ میں ہے۔ میری گزارش ہے، بلکہ اپیل ہے دردمندانہ اور دل کی گہرائی سے کہ اللہ آپ کو ضرور اجر دے گا اس کا، انشاءاللہ آپ اس کو دل کی گہرائی سے لیں، اچھے طریقہ سے اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ ایک ہی تو رات ہے، اس کو آپ اچھے سے نبھا دیں گے تو آنے والے کئی راتوں تک، کئی مہینوں تک، کئی سالوں تک یاد کیے جائیں گے آپ کہ وہاں کے جو لوگ منتظمین تھے، جو رضاکاران تھے، کتنے اچھے تھے کہ دل کی گہرائی سے انہوں نے کام کیا۔ دعائیں لوگ دیں گے آپ کو، دعائیں ملیں گی، شرط یہ ہے کہ آپ اچھے سے کام کریں۔ ایک بار پھر میں مبارکباد دیتا ہوں ابو یاسر شمیم اختر اصلاحی صاحب کو کہ انہوں نے اس چھوٹے سے گاؤں میں بڑے بڑے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کرام کو، بڑی بڑی شخصیات کو اور آیان امت کو جمع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اس کو باثمر بنائے، نفع بخش بنائے اور کھوا پارا کا نام پورے ہندوستان میں پھیلے۔ ان چند شبدوں کے ساتھ، ان چند الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بہت کامیاب بنائے اور اخیر تک آپ سے گزارش ہے کہ آپ جم کر جٹ کر بیٹھے رہیں تاکہ ایک اچھا پروگرام اچھے تاثر کے ساتھ اختتام پذیر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔